السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے بہت ساری رعایت اور ایسے اعمال رکھے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک انسان اللہ کے قرب کو پا سکتا ہے اور جنت کا حصول اس کے لیے نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ بات صحیح طور پر اچھی نیت اور اچھا رستہ اختیار کرنے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر نہایت ہی بہترین انداز کے اندر ایسے مختصر اعمال بتلائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق بندہ مومن قرار پاتا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی اس چیز کو پا کر سن کر خوش ہو جائیں کہ قد افلح المؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ اور جو کامیاب ہے اللہ کے نزدیک، یقیناً وہی خوش قسمت لوگ ہیں اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر ہی کامیاب قرار دے دے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ من اعطا للہ ومنع للہ، کہ جو بندہ اللہ کے لیے کسی کو دے یا اللہ کے لیے کسی کو منع کر دے، کہ من احب للہ وابغض للہ، یا اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھے تو محض اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے عطا کرے تو اس کی بنیاد بھی اللہ کے لیے ہو، اور کسی کو کچھ دینے سے رک جائے، باز رہ جائے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو گویا کہ یہ اعمال کرنے والا بندہ اپنے ایمان کی تکمیل کو فقد استکمل الایمان، گویا کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ ناظرین کرام، ان چاروں چیزوں کے اندر ایک چیز قدر مشترک ہے کہ وہ ہے کہ نیت اللہ کے لیے ہو، کہ ہم کسی کے ساتھ محبت کریں تو اس کی بنیاد دنیا کے مطالب اور اس کی بنیاد ہماری حرص اور اس کی بنیاد جو ہے نا ہماری خواہشات نہیں ہونی چاہیے۔ ہونا چاہیے تو وہ اللہ کا نام اور اللہ کا ذریعہ اور اللہ کا سبب ہونا چاہیے کہ میں اس بندے سے اللہ کے لیے محبت رکھتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر اس چیز کی خوشخبری سنائی ہے کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، کہ تین ایسی چیزیں ہیں، تین ایسی وجوہات ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ جمع ہو جائیں تو وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لے گا۔ تو جس کو ایمان کی مٹھاس مل جاتی ہے وہ بندہ دنیا کے اندر گناہ سے بہت دور ہو جاتا ہے، کہ اس کے اسی ایمان کی مٹھاس، ایمان کی حلاوت اسے محسوس ہو جاتی ہے۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو وہ اللہ کے لیے کرے۔ یعنی کہ ہم اگر کسی کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، کوئی عالم ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، تو محض اس لیے کہ میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے ساتھ اچھا کر رہا ہے کہ برا کر رہا ہے، میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ مجھے فائدہ دے رہا ہے نقصان دے رہا ہے، میں صرف اس لیے اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے ساتھ تعلق رکھوں۔ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مفاد یا مطلب نہیں ملا تو لہٰذا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہمارے تعلقات کی بنیاد مفادات پر ہوگی تو یقیناً وہ ایک دن جب مفاد نہیں ملے گا تو وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح حدیث کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ وابغض للہ، کہ اگر کسی کے ساتھ، پہلی بات تو اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بغض رکھو، اسلام یہ کہتا ہی نہیں آپ کسی کے ساتھ دل میں نفرت رکھو، اسلام یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ دل کے اندر غصہ رکھ کے آپ ایک رات بھی گزارو۔ ورنہ اگر کسی سے بغض رکھنا ہے تو اس کی بنیاد دین ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی بنیاد یہ ہونی چاہیے کہ اس نے مجھے فلاں چیز عطا نہیں کی، میں نے اس سے فلاں چیز مانگی تھی، اس نے مجھے منع کر دیا،
میں نے اس سے فلاں رشتہ مانگا تھا، اس نے مجھے منع کر دیا، لہٰذا اس کے ساتھ میرے قطع تعلقی ہے، میرا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس سے اپنی گاڑی مانگی تھی، اس سے میں نے پیسے مانگے تھے، اس سے میں نے کوئی سفارش مانگی تھی، اس نے مجھے نہیں دی، لہٰذا میں اپنا تعلق اس کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ تو یہ چیز اگر انسان کرے گا تو وہ ایمان کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ بغض رکھنا ہے تو اللہ کے لیے رکھیں۔ اللہ کے لیے بغض کیسے رکھا جاتا ہے؟ کوئی بندہ شریعت کا دشمن ہے، کوئی بندہ اللہ کا دشمن ہے، مشرک ہے، کوئی بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ مشرک ہے، اس کے ساتھ دل کے اندر بغض رکھو، غصہ رکھو، ناراضگی رکھو کہ میں یہ ناراضگی اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ جو بندہ آپ کے دین کو، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ کہیں کہ میرے اللہ نے اس سے دور رہنے کا مجھے حکم دیا ہے۔ کسی کی صحبت بری ہے تو اس سے دور رہنے کی کوشش کریں کہ میرے اللہ نے مجھے اس سے دور رہنے کا کہا ہے، کہ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، کہ میں نے اس سے دور رہنا ہے۔ اسی طرح تیسری چیز یہ ہے وَأَعْطَى لِلَّهِ، کہ جس کو دینا ہے کوئی چیز، چاہے عزت ہو، چاہے دولت ہو، چاہے وقت ہو، چاہے کوئی اور بات ہو، چاہے مشورہ ہو، کچھ بھی ہو دنیا کا جو دینے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو کہو میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں، مجھے اس کی اللہ سے اجر چاہیے، ان اجری الا علی اللہ، میں ان لوگوں سے مانگتا ہی کچھ نہیں ہوں، میں ساری جزا، سارا ثواب، ساری فضیلتیں، سارے بدلے میں اللہ سے چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، اللہ تعالیٰ فضل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل نوازتا ہے۔ تو میں کسی کو دے رہا ہوں کسی وجہ سے کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، یہ نہیں کہ میں کسی کو کچھ عطا کر رہا ہوں تو دنیا والے واہ واہ کریں کہ میں پتہ نہیں کیا کتنی بڑی کوئی چیز ہوں، کہ میں بہت بڑا دنیا کے اندر سخی ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو جانتا ہے، نیت کی بنیاد پر رب اجر دیتا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ چیز دینے سے رک گیا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے رک گیا ہے۔ کوئی بندہ عزت کے لائق ہی نہیں ہے، انزلوا منازلہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو ان کے اپنے مرتبے پر رکھو، زیادہ عزت نہیں دینی، تکبر آ جاتا ہے، کم عزت نہیں دینی، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر بندے کو اس کے مطابق ہی اس کے منزلے پر رکھنا ہے۔ تو میں کسی کو جو ہے نا وہ برا جانتا ہوں یا کسی کو کچھ دینے سے رک جاتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرا اللہ مجھے اس سے دینے سے منع کرتا ہے۔ میرا اللہ منع کرتا ہے کہ ہم بدعات سے لوگوں کی جو ہے نا گناہ کے اندر مدد کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والا قرآن، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ لوگوں کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کام کے اندر ان کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لوگوں کے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں لوگوں کی مدد نہ کرو۔ تو میں کسی کو کوئی بھی چیز، اپنا وقت، اپنا مال، اپنا مشورہ، اپنی جو ہے نا وہ پہچان، اس لیے دینے سے رک جاتا ہوں کہ وہ بندہ گناہ کے کام میں شریک ہوتا ہے، تو اللہ نے منع کیا ہوا ہے، میں اس میں شریک نہیں ہوں گا۔ تو ہمارے اگر تعلق کی بنیاد، ہمارے دین لین، ہماری محبت، ہمارے بغض، ان معاملات کی بنیاد اگر اللہ کی ذات بن جائے گی تو گویا کہ ہم دنیا کے اندر ان خوش نصیبوں میں ہو جائیں گے کہ جنہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مومن ڈکلیئر کیا ہے، مومن کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں شریعت کو سمجھ کر صحیح معنوں پر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔